بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کی فضیلت و برکات تو بے پناہ ہے، لیکن کچھ ایسی روحانی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارا درود شریف پڑھنے کا ذوق اور شوق میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں درود شریف پڑھتی تھی الحمدللہ، کثرت سے ورد کرتی تھی، لیکن جب میں نے حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، ان کی کتاب حال سفر پڑھی، اس کے بعد سے میرے درود پاک پڑھنے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ چکوال سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی پیدائش جو تھی وہ 22 مارچ 1937 کی تھی، اور آپ کا ذکر آتے ہی ایک ایسی ہستی کا تصور ذہن میں آتا ہے جس نے ذکر اسم ذات اللہ اور درود شریف کی ترویج کو ہی اپنی زندگی کا مقصد اور محور بنا لیا تھا، اور آپ کے وسیلے سے بے پناہ لوگوں نے درود شریف کا ورد جاری و ساری رکھا۔ خاص طور پر درود شریف کو آپ نے درجہ کمال تک پہنچایا اور ایسے ریکارڈ قائم کیے آپ نے جو رہتی دنیا تک بے مثال رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے اپنی کتاب حال سفر میں روزانہ کے معمولات کے بارے میں فرمایا کہ میں روزانہ کم از کم 2.25 لاکھ مرتبہ درود شریف ورد کرتا تھا، یہ میرا معمول تھا، اور زیادہ سے زیادہ ایک راز ہے، یعنی کم سے کم 2.25 لاکھ مرتبہ روزانہ درود شریف ورد کیا کرتے تھے، اور اس سے زیادہ کتنا پڑھتے تھے وہ انہوں نے ایک راز رکھا۔ تو اس بات کو لے کر ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی ماہنامہ درویش فروری 2001 کے شمارے میں حضرت پروفیسر باغ حسین کمال پر لکھے گئے مضمون میں یہ بات لکھتے ہیں کہ 2.25 لاکھ مرتبہ ہر روز درود شریف پڑھنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ اس لیے بعض احباب مجھ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو میں انہیں پیر محمد کرم شاہ سے اپنی گفتگو کا حوالہ دیتا ہوں، کیونکہ پیر محمد کرم شاہ نے کہا کہ آپ نے کئی بزرگوں کے حالات میں پڑھا ہوگا کہ اس میں ذات کی برکت سے وہ میلوں کا سفر چند لمحوں میں طے کر لیتے تھے۔ تصوف کی دنیا میں اسے علی الارض کہتے ہیں، یعنی زمین سمٹ جاتی ہے، اور جن لوگوں کے پاس یہ کمال ہوتا ہے وہ چند لمحوں میں طویل ترین سفر طے کر لیتے ہیں۔ انسان کے اندر یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کم مدت میں بہت زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ اس کا تعلق اس کی محبت، محنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم عنایت کی وجہ سے ہے۔ اور اس چیز کو کہ کم وقت میں جو آپ زیادہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں طلی النسان، اور یہ طی الارض کی طرح ہی ایک کرامت ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر مزید آگے چل کر ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی کہتے ہیں کہ درود شریف کی مطلوبہ تعداد پوری کرنے میں حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ تقریباً 16 گھنٹے لگتے تھے۔ اب 16 گھنٹے میں اتنا درود شریف پڑھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کمال عطا فرمایا، اور ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے، ان بزرگوں کے حالات پر غور کرنا چاہیے جو کہ ایک رات میں 2 قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف خود بلکہ اپنے مریدین کو بھی تمام عمر درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتے رہے، ترغیب دیتے رہے، اور فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا درود شریف کی برکت سے ملا۔ اس طرح انہوں نے اپنے عام مریدین کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتے ہیں فرمایا کہ روزانہ کم از کم 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو، اور جو مراقبات والے ان کے ساتھی تھے، مریدین تھے، ان کے لیے انہوں نے 10,000 درود شریف روزانہ پڑھنے کا نصاب طے کیا۔ الحمدللہ آج بھی آپ کے تربیت یافتہ جو مریدین ہیں وہ 1.5 لاکھ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور ذوق و شوق سے درود شریف پڑھنے کا حال خود کمال صاحب نے اپنی کتاب حال سفر میں اس طرح بیان کیا، لکھتے ہیں اگرچہ درود شریف پہلے بھی میرے معمولات میں تھا، لیکن 1975 کی بات ہے جب حضرت جی کے حلقے میں شامل ہوا تو درود شریف سے میری محبت مزید بڑھ گئی، اور میں نے روزانہ بلا ناغہ 10,000 مرتبہ درود شریف اور 10,000 مرتبہ کلمہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، تاکہ رمضان شریف 1978 کے اعتکاف کے دوران کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ان سے کسی ایک چیز کو اختیار کر کے درجہ کمال تک پہنچنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں چنانچہ میں نے درود شریف سے اپنی انسیت دیکھی تو پھر میں نے درود شریف اختیار کیا، اور جب رات کا آدھا وقت ہو گیا، نصف رات ہو گئی، تو رات کے وقت دل کی یہ بات زبان پر آ گئی دعا کی صورت میں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور یوں عرض کی کہ مجھے تا حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کم از کم 1 کروڑ بار ہر سال درود شریف ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
میرے مالک مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پہلے 100 خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے کمال کو اس نعمت لازوال بے مثال سے تو نے شرف عطا فرمایا۔ یعنی مجھے ان 100 خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے کمال کو اس نعمت لازوال بے مثال سے مشرف فرمایا گیا۔ کہتے ہیں کہ اگلے سال رمضان شریف آنے سے پہلے میرا 1 کروڑ درود شریف مکمل ہو چکا تھا، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میری مراد پوری ہوئی جو میں نے اللہ سے پچھلے سال دعا مانگی تھی کہ ہر سال میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف بارگاہ رسالت میں بھیجوں، تو میرے رب نے اتنا کرم فرمایا کہ میں نے 1 سال میں 1 کروڑ درود شریف مکمل کیا۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ عید کا دن تھا، میرا ذوق و شوق اور عزم اور حوصلہ بہت بڑھتا چلا گیا، میرے دن اور رات درود شریف کے لیے وقف ہو گئے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ 19 فروری 1987 کو 37 کروڑ کی تعداد مکمل ہوئی، اور زیادہ سے زیادہ ایک راز ہے، اسے راز ہی رہنے دیں۔ فقیر باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کمال اس درجہ کمال تک اپنے مرشد کامل کی نگاہ فیض کی اثر کی بدولت پہنچے، یعنی اتنا درود شریف جو انہوں نے پڑھا تو اپنے مرشد کی نگاہ فیض کے بدولت وہ اتنا درود شریف پڑھنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ حال سفل میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا سلسلہ اویسیہ ہے، اور یہ سلسلہ بے پناہ قوت کا حامل ہے۔ کہتے ہیں یوں سمجھیے کہ سالک خوبی قسمت سے پیدل یا سائیکل کے چلنے کے بجائے، یعنی جو بھی سالک ہے وہ پیدل یا سائیکل کے بجائے ڈائریکٹ ہوائی جہاز کی سواری کرتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حضرت اویس کرنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری ملاقات تو نہیں کی، ان کو یہ سعادت نہیں نصیب ہوئی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور فیض انہیں ملا۔ اسی طرح اولیاء برزخ میں سے کسی ایک یا زیادہ مشائخ سے فیضیاب یا فیض حاصل کرنے کو اویسیہ طریقہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے سردار حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو اویسیہ طریقے سے بھی فیض پہنچا، کیونکہ قادریہ سلسلے میں وہ اپنے والد صاحب کے طریقے پر تھے، اور آپ نے مارچ 1991 کے خطاب میں فرمایا کہ میرا اور میرے سلسلے کا امتیاز ہی درود شریف ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی کم از کم روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور ہر شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے لیے اگر وقت نہیں نکال سکتا تو کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسے راہ سلوک پر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے 10 خرب درود شریف کا عظیم تحفہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجنے کی درخواست پیش کی۔ ان کے سلسلے کے ساتھیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اول نمبر پہ درود شریف پیش ہو، یہ دعا کی۔ قارئین، آپ کی یہ دعا اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی برکت سے پوری ہوئی، اور مارچ 2014 کے سالانہ اجتماع کے موقع پر آپ کے ساتھیوں کی طرف سے 10 خرب درود شریف بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ یہ بہت 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 بڑی سعادت ہے۔ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے، اور ان کے سلسلے سے بھی کثرت سے درود شریف بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے۔ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو تلقین فرماتے تھے کہ اپنی ساری ہمت اور طاقت درود شریف پڑھنے پہ لگا دو، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے حافظ قرآن ہزاروں میں ہیں، لیکن درود شریف کو بطور اپنا وظیفہ اپنانے والے بہت کم ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے مشائخ نے بھی درود شریف کی طرف برائے نام توجہ دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھی درود شریف پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن رات 10 بجے سے لے کر 10:20 تک یہ جو 20 منٹ ہیں یہ بہت قیمتی ہیں درود شریف کے لیے۔ فرمایا کہ میرے ساتھی جہاں بھی ہوں، جہاں پر بھی ہوں، وہ درود شریف کے لیے 20 منٹ وقف کر دیں، جس حالت میں بھی ہوں، وضو ہو یا نہ ہو، یہ 20 منٹ ضائع نہ کریں، ان لمحات میں درود شریف لازمی پڑھیں۔ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ درج ذیل درود شریف پڑھتے تھے، انہیں یہ نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی، اور اس درود پاک کو درود اویسیہ کمالیہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، میرے پیارے اللہ عز و جل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی مکی پر اور ان کی آل اور اصحاب پر صلاۃ و سلام اور برکتوں کے پھول نچھاور فرما۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دربار اقدس میں یہ درود شریف بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ
اپنے والد ماجد کا ایک خواب انفاس العارفین میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گویا حاضرین میں سے ہر شخص اپنے اپنے مطابق درود شریف پیش کرتا ہے۔ جب میں درود شریف پیش کرتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتا ہوں، تو ان کے چہرے اقدس پر انتہائی خوشی اور مسرت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مراقبہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں خوشی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن اتفاق سے آپ کا پسندیدہ درود پاک ہی میں ورد کرتا ہوں اور یہی میرا شغل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے فرمایا، بیٹے تمہیں اس درود شریف کی نہایت عظیم الشان نسبت عطا کی گئی ہے جو پہلے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس نسبت کی تاثیر اور فیض کے تحت ہی تمہارے لیے اتنی زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھنا ممکن ہوا۔ کثرت درود شریف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ بشارتیں بھی دیں اور الحمدللہ وہ بشارتیں پوری بھی ہوئیں۔ تو حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں، ایک اسم ذات کا ذکر اور دوسرا درود پاک۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انہی دو چیزوں کے اوپر اپنے سلسلے میں فوکس کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس سے ہمارے دل پر سیاہی جمع ہونے لگتی ہے، سیاہ نقطہ جمع ہونے لگتے ہیں۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں اسم ذات کا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے وہ جو گناہ کی سیاہی ہوتی ہے وہ دل سے مٹ جاتی ہے اور جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر درود شریف پڑھنے میں تیزی آتی ہے، درود شریف پڑھنے میں محبت پیدا ہوتی ہے اور درود شریف میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صبح اور شام لازمی اسم ذات کا ذکر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص صبح اور شام ذکر کے لیے وقت نہ نکال سکے تو رات بستر پر لیٹ کر ہی چند منٹ ذکر اسم ذات اللہ کا ذکر لازمی کرے، چاہے وضو ہو یا نہیں ہو، لیکن طہارت شرط ہے، پاکی ہونی چاہیے، اور درود شریف جہاں پڑھا جائے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی سیاہیاں ختم ہو جاتی ہیں حرف اسم ذات اللہ کے ذکر سے، اور اس طرح سے ختم ہوتی ہیں جیسے کپڑے سے میل خود بخود دھل جاتا ہے، لیکن زیادہ میلے کپڑے کو بھی بھٹی پر چڑھانا پڑتا ہے تب جا کر صاف ہوتا ہے۔ تو جب ہم اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دلوں سے گناہوں کی سیاہیاں مٹ جاتی ہیں اور ہمارا دل نورانی ہو جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور پھر ذکر کی برکت سے جب ہمارے دلوں سے گناہوں کی سیاہیاں مٹ جاتی ہیں تو پھر عبادت میں بھی لطف آتا ہے اور درود شریف پڑھنے میں تیزی آتی ہے، وگرنہ درود شریف کے ورد میں گناہوں کے سبب کمی آنے لگتی ہے۔ تو ان کا پورا جو فوکس تھا ان کے سلسلے میں، اور اب بھی جو فوکس ہے وہ ذکر اسم ذات پہ اور درود شریف پر ہے، اور جو ذکر اسم ذات کا ذکر ان کے حلقے میں کیا جاتا ہے وہ ذکر خفی قلبی ہے، زبان سے ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ قلب سے ذکر کیا جاتا ہے، اس میں اللہ کی چوٹ قلب پر لگائی جاتی ہے، اور یہ بہت بابرکت ذکر ہے۔ اس کی برکت سے قلب بہت جلدی جاری ہو جاتا ہے اور گناہوں سے دل بہت جلدی بیزار ہوتا ہے، نفسانی خواہشات سے بہت جلدی دل اٹھ جاتا ہے، اور درود شریف پڑھنے کی بڑی برکت اور تاثیر ملتی ہے اور بڑا لطف و کرم آتا ہے۔ مزید آپ اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف کو ہمیشہ سوار کر پڑھا کرو۔ اکثر لوگ تیز درود شریف پڑھتے ہیں تو کچھ حروف ان کے منہ میں ہی رہ جاتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے درود شریف ادا نہیں کرتے، اور جب بارگاہ رسالت میں ایسا درود شریف پہنچتا ہے تو وہ مرجھائے ہوئے پھولوں کی صورت میں پہنچتا ہے، جبکہ آہستہ پڑھنے سے تعداد میں تو کمی آتی ہے لیکن پریشانی کی بات نہیں، درود پاک پھر صحیح طریقے سے بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، اور میرے خیال میں خوبصورت ترین تحفہ جو امتی بارگاہ اقدس میں پیش کر سکتا ہے وہ درود شریف ہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے جہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر کائنات پر غور کریں تو سمندر میں موجود اجزاء کی تعداد 92 ہے، فضا میں موجود اجزاء بھی 92 ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدد بھی 92 ہی ہیں۔ اب اس میں سے کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ کائنات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ تو اعداد کی بھی اپنی ایک حکمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد 92 ہیں، اور جب اس 92 کو پلس کرتے ہیں نا، یعنی 9 اور 2 کو پلس کریں تو 11 بنتے ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص فضیلت رسالت ہے، رسالت کے عدد 8 ہیں، اور اگر 11 میں 8 جمع کریں تو 19 یعنی 19 کا عدد بنتا ہے، اور اگر 9 اور 1 کو پلس کر دیں تو 10 بنتا ہے۔ درود شریف کے عدد بھی 10 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عدد جو ہے بہت اہمیت رکھتے ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں، ان کی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو حضرت جی فرماتے تھے کہ سارے مسلمان اس میں ذات کے ذاکر ہو جائیں۔ آپ فرماتے تھے کہ میرا شوق ہے کہ سارے مسلمان اس میں ذات کے ذاکر ہو جائیں اور سب درود شریف کثرت سے پڑھنے لگے، بے پناہ درود شریف پڑھا جائے، ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق درود شریف پڑھے، درود شریف کی دعوت دے اور اس میں ذات، اس میں ذکر کی دعوت دے۔ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا اور اس میں ذات کا ذکر کرنا انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی اگر کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے حال سفر، تو میں اس کو PDF لنک شیئر کر دوں گی، وہ لازمی ان کی کتاب پڑھے، حال سفر فرشتہ عرش، اور اسے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اس میں ذات کا جو ذکر ہے اس کی برکت بھی پتہ چلے گی، درود شریف کا بھی خاص برکت، فیض، فضیلت کا پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ تعالی درود شریف کے سفر میں بہت تیزی آئے گی، اور جو ہے درود شریف کی بہت برکتیں ملیں گی۔ تو حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اگر دیکھی جائے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی پوری لائف وقف کر دی درود پاک کے لیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہیں فالو کریں، خوب کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس میں ذات کا ذکر کریں کہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی سیاہی مٹ جائیں، اور درود پاک کی زیادہ سے زیادہ دعوت دیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے سلسلے کا بھی فیض عطا فرمائیں، ان کی بھی برکتیں عطا فرمائیں، ان کی بھی نظر کرم عطا فرمائیں، اور اللہ کریم ہمیں بھی بہت زیادہ درود شریف پڑھنے والا بنائیں، اور اس میں ذات کا ذکر کرنے والا بنائیں، اور اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے والا بنائیں۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔